جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور ہر جمعہ کے دن شائع ہوا کرتا ہے نور قرآن اخبار مشرق میں، جو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ از ڈاکٹر مولانا صبا اسماعیل ندوی علی کی قسط ہے 61، دعائیں اور نصیحتیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ 190 وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، پس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ 191 اے ہمارے رب، بے شک تو نے جس کو آگ میں ڈالا تو واقعی تو نے اس کو رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ 192 اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ 193 اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں کے ذریعہ، اور قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کرنا، اور قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کرنا۔ بلا شبہ تو وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ 194 تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور وہ لڑے اور مارے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور ضرور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ 195 جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ان کا ملک کے اندر چلنا پھرنا تم کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ 196 یہ تھوڑا سا فائدہ، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ 197 لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے
ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ 198۔ اور یقیناً اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچتے نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ 199۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ 200۔ آل عمران رکوع 20 آیت 190 سے 200 پارہ 4۔ سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ انسان کو کائنات کی تخلیق اور رات اور دن کے بدلتے نظام پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، جو کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں۔ اس رکوع میں خاص طور پر اہل عقل اور بصیرت رکھنے والے مومنوں کا ذکر ہے، جو اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں اور کائنات کے نظام پر غور کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم مقصد کے تحت تخلیق کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ نشانیاں ان اہل عقل کے لیے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں، اور کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا گیا۔ قیامت کے دن پیدا کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں اہل ایمان کی دعاؤں کا ذکر بھی ملتا ہے، جس میں وہ اللہ سے مغفرت و نجات اور قیامت کے دن کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے تیرا پیغام سن کر ایمان لایا ہے، بس تو ہمیں بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور ہمیں ان نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ دعائیں اللہ کی قربت اور آخرت میں کامیابی کی طلب کو ظاہر کرتی۔ اس رکوع میں اہل کتاب میں سے کچھ ایسے افراد کا بھی ذکر ہے جو ایمان لائے اور اللہ کے سامنے عاجزی اور خضوع کے ساتھ جھکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا اور ایمان لے آئے اور ان کے لیے اللہ کے اجر کا وعدہ کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ
صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے پر ڈٹے رہیں، ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کریں اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ اس طرح یہ رکوع ایمان والوں کو اللہ کی عظمت پر غور و فکر، دعا و مغفرت کی طلب اور استقامت و تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ نور قرآن قسط 61 از ڈاکٹر صبا اسماعیل ندوی علیگ، اخبار مشرق میں شائع ہوا ہے 8 نومبر 2024۔ تو دوستو، ابھی آپ ایسے راشد کی ادبی دنیا میں نور قرآن سن رہے تھے، اور یقیناً یہ قرآنی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں جو سوائے سچ کے اور کچھ نہیں ہیں۔ آپ اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار رہیں اور سچ کا سامنا کریں، اور قرآن پر، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھیں۔ یقیناً آپ کی آخرت بلند رہے گی۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔ لائک کر کے، شیئر کر کے ضرور سے ضرور جناب صبا اسماعیل صاحب کے لیے دعاؤں کے ساتھ آپ شامل رہیں گے، تاکہ وہ آپ کو یہ نور قرآن کی باتیں آپ تک وہ پہنچاتے رہیں۔ تو یاد دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔